بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے اور نہ ہی انجیل میں ہے، حتیٰ کہ اس طرح کی کوئی دوسری صورت قرآن پاک میں بھی نہیں ہے۔ یہ واحد ہی صورت ہے جو عرش کے خزانوں میں سے نازل کی گئی، اور سورۃ الفاتحہ جب عرش سے نازل ہوئی تو اس کے ساتھ فرشتوں کی وہ فوج تشریف لائی کہ جو اس سے پہلے کبھی دنیا پر نہیں آئی تھی، کبھی وحی کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ شفا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا کرو۔ فاتحہ پڑھنے والا بندہ اور جس پر فاتحہ پڑھی جائے وہ کبھی بیمار نہیں رہ سکتا، ہر مرض سے نجات کی دعا ہے۔ یہ حدیث شریف ہیں اور یہ صحیح کتب میں جو ہے درج ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں درج ہیں، اور ہمارا بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہونے کے ناطے سے ایمان اور یقین ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ واقعی شفا ہے۔ قرآن کا لفظ لفظ شفا ہے، لیکن جو شان، جو امتیاز خصوصی وہ فاتحہ کو جو ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ فاتحہ شفا ہے، فاتحہ کو اپنے مریضوں پر پڑھا کرو۔ فاتحہ جو ہے ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی کتب میں، کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ تو سامعین کرام، آج کئی ایسے لوگ ہیں جو بستر پر پڑے ہیں، علاج کے لیے ترس رہے ہیں، سسک رہے ہیں، علاج کرا کرا کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن شفا نہیں مل رہی، اور جیسے جو علاج کراتے جا رہے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب پریشان اور حیران ہیں، گھر والے سنبھال کے تھک چکے ہیں، مریض خود بھی عاجز اور تنگ آ چکا ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی بیماری ہے کہ جس سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی؟ یہ کیسا مرض لگ گیا ہے، کیسا روگ لگ گیا ہے جو وبال جان بن گیا ہے؟ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکا ہوں۔ تو ایسے وہ لا علاج مریض، ایسے بیمار مریض جو اپنے آپ سے تنگ آ رہے ہیں، انہیں چاہیے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے مانگتے رہیں، اور وہی شفا دینے والا ہے، وہی مرضوں سے، روگوں سے نجات دینے والا ہے، وہی مریضوں کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ بے شک ہمارا ایمان ہے۔ سامعین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہترین اور مجرب، شاندار، باکمال وظیفہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے، اور کئی کتب میں درج ہے، اور مشائخان عظام اور تمام اہل اسلاف، اہل علم اور اہل نظر لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا، سسکتے، تڑپتے اور نہتے لوگوں کو بتایا۔ ایسے لوگ جو مایوسیوں کے اندھیرے میں اور مایوسی کے دلدل اور چنگل میں پھنس چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، کسی بھی وقت زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی میں سورۃ الفاتحہ آئی، اور پھر زندگی کی رونقیں، زندگی کی سانسیں اور دوبارہ لوٹ آئیں، اور زندگی کی طرف دوبارہ واپس آ گئے۔ سامعین کرام، یہ ایسا ہی عمل ہے، یہ ایسا ہی وظیفہ ہے، اور اس کو اپنے لا علاج مریضوں کے لیے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس قدر ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ جب بھی آپ صبح بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد باوضو حالت میں اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس یا ایک بوتل رکھ لیں، اور باوضو حالت میں اس پر 11 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ کی میم کو سورۃ الفاتحہ کی لام سے ملانا ہے، اور 41 کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پوری پڑھیں، پانی پر دم کر دیں، پھر دوسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پوری سورۃ الفاتحہ مکمل کریں، پانی پر دم کر دیں، پھر تیسری بار بھی بسم اللہ کی میم کو لام سے ملا کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ یوں آپ نے 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 41 بار ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پڑھتے جائیں، دم کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، دم کرتے جائیں۔ جب 41 کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ کر پھر دوبارہ دم کر دینا ہے۔ اب یہی پانی مریض کو دوسرے پانی میں شامل کر کے ہر وقت یہی پانی پلانا ہے، صبح، دوپہر، شام، درمیان میں جب بھی مریض، جب بھی لا علاج اور بیمار آپ کا پانی مریض پانی مانگے، آپ اسی پانی میں سے اس کو گلاس بھر بھر کے دیں، یا جتنی اس کو پیاس لگی ہے اتنا پانی پلاتے رہیں۔ 7 دن یہ عمل کر لیں، یقین کامل کے ساتھ کان اور آنکھیں بند کر کے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، آپ کا مریض 7 دن سے پہلے ہی بہتر ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، بیماری کم ہو کر جان چھوڑ دے گی، اور لا علاج مریض بھی ہم نے اس سورۃ الفاتحہ کی برکت سے، اس کی شفا سے ہم نے کھڑے ہوتے دیکھے ہیں، اپنے پاؤں پہ چلنے لگتے ہیں۔ یہ ہر مرض سے شفا ہے، اور اس کو پڑھنے والا کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور اپنے مریضوں کے لیے اس کو پڑھیں، اور دیکھیں کہ اللہ کیسے ان پر اپنی مہربانیاں کرتا ہے، کیسے ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی فضیلتیں، برکتیں سمیٹنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔